آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم نے گزشتہ کل کو ادغام متماثلین کا درس شروع کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ دو حروف جو کہ متفق ہو مخرج میں اور صفات میں، ان کو متماثلین کہا جاتا ہے. متماثلین، دو ایسے حروف جو مخرج میں یکساں ہوں اور صفات میں بھی یکساں ہوں. اور ہم نے کہا تھا کہ متماثلین اذا اتفقا صفتا ومخرجا لا يكون الا اذا اتفقا اسما. نہیں ہو سکتا ہے تب تک مخرج کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے دو حروف ایک ہی ہوں. وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسم سے بھی نام سے بھی ایک ہی ہوں. دال ہے، دال ہے، دو دال ہیں متماثلین، دو دال ہیں متماثلین. دو کوئی بھی حروف ہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں، ادغام ہو سکے تو متماثلین وہ ہیں، کیونکہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی مخرج ہے اور ایک ہی صفت ہے. اس میں ہم نے بلا غنہ ادغام کے بارے میں بھی بات کی، اس کی بھی مثالیں دے دی، اور بے غنہ، غنہ کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے اس کی بھی مثالیں دے دی. غنہ کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے وہ صرف دو حروف کے اندر ہوتا ہے، ایک میم اور ایک با. باقی سبھی حروف اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آ جائیں اور ان کا ادغام ہو جائے متماثلین ہونے کی وجہ سے، تو وہ بلا غنہ ادغام ہوتا ہے، غنہ کے ساتھ نہیں ہوتا. اب یہاں ایک استثناء ہے جو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا. استثناء یعنی ایکسیپشن. استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے ان کے اندر استثناء یہ ہے کہ اگر واو
یا ہو، لیکن یہ دو حروف واو و یا مدیتین، مدیتین. واو اور یا جو کہ مدی ہے، مدی واو ہے، مدی یا ہے، ان کا ادغام نہیں ہوتا، یہ مستثنا ہے. ادغام متماثلین میں سے، ادغام متماثلین سے یہ دو حروف واو اور یا جبکہ دونوں مدی حروف ہوں. مدی حروف آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جہاں آواز ان کی لمبی پڑتی ہے واو کی وجہ سے یا کی وجہ سے، تو اس صورت میں ان کا ادغام نہیں ہوتا ہے، یہ مدغم نہیں ہوتے. یعنی ادغام متماثلین واو مدی میں نہیں ہوتا اور یا مدی میں نہیں ہوتا. اس کی مثالیں پہلے یا کی مثال یا پہلے واو کی مثال. الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، آمنوا جمع ہے. اب جمع ہونے کی وجہ سے اس میں ایک علامتی حرف کا اضافہ ہوتا ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ اضافی حرف ہے اور وہ ہے الف. الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، گویا یہ ایک واو ہے اور اس کے بعد دوسرا واو ہے، اس پر زبر ہے. وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں یہ دو واو ہیں، دو واو ایک کے بعد ایک متماثلین ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ادغام نہیں ہوا. اس واو حالانکہ پہلا ساکن ہے والاخری متحرکۃ، لیکن ادغام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ واو جو ہے یہاں یہ واو مدی ہے، یہ دونوں واو مدی ہیں. واو مدیتین، دو واو مدیتین ایک کے بعد ایک آ گئے، مؤنث میں کہا جاتا ہے. واو مدیتین، مدیتن، مدیتین، واو مدیتین ایک کے بعد ایک، ادغام استثناء نہیں ہوتا ہے، ادغام متماثلین نہیں ہوتا ہے. یہ ایک استثناء ہے. اور دوسرا یا مدیتین میں ایک اور آیت ہے، وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ، وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک یا ہے اور یہ ساکن ہے اور دوسرا یا ہے متحرک ہے. برابر جو شرائط ہیں متماثلین کے ادغام کے وہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ادغام نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے. جب واو اور یا مدی ہوں تو واو مدیتین ہوں، دو واو ہوں مدیتین ہوں، مدی ہوں، یا دو ہوں اور مدی ہوں، مدی ہوں، تو اس صورت میں ادغام نہیں ہوتا. ہاں یہ واو اور یا دونوں، یہ واو اور یا دونوں میں مد آ سکتے، لیکن کب؟
اذا کانو جب یہ ہوں گے، کانو نہیں کانا، دو ہے، اذا کانا جب دونوں ہوں گے، واو دو ہوں گے یا دو ہوں گے، اذا کانا جب دونوں ہوں گے، حرفی لائن، حرفی لائن، حرفی لائن، جب یہ دو حرف ہوں گے مدی نہیں ہوں گے، حرف لائن ہوں گے، جب یہ حرف لائن ہوں گے تب ادغام ہو جائے گا، حرف لائن جب ہوں گے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ یہ حروف مدی آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ یہ حروف لائن کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا یا ممکن ہے نہیں پتہ ہوگا، محض ریفریشمنٹ کے لیے میں بتاتا ہوں۔ جب واو ہو یا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی حرف ہو، کوئی حرف ہو، اور وہ حرف مفتوح ہو، مفتوح ہو، تو یہ ہماری زبان کے لیے بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے واو کی صورت میں ماؤت، ماؤت، آپ سمجھ رہے نا، ماؤت بولنا ہے، جب ہم صحیح طور پر بولیں گے یہ بن جائے گا ماؤت، ماؤت، تو زبان جو آپ کی ہے، آپ کا منہ جو ہے، یہ بیچارہ سختی کا شکار ہو جاتا ہے، سختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں جو آواز ہوتی ہے تھوڑی سی مد میں پڑھی جاتی ہے، اور بند میں پڑھتے پڑھتے اس کو ایک پیرابولا کی شکل دی جاتی ہے، دو حرکتوں کے برابر، گویا یہ ایک مد کے متشابہ بن جاتا ہے، مد نہیں بنتا، مد کے متشابہ بنتا ہے، اوپر سے یوں کرو کی صورت میں آ جاتا ہے، ہاف کرو، پیرابولا، پیرابولا کی صورت میں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ لائن، لائن کہتے ہیں نرم کرنے کو، نرم کرنے کو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصیت دی تھی، ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے تک کو نرم کرتے تھے، بالکل ہاتھ سے، لوہاروں کی طرح گرم کر کے نہیں، ایسے ہی ہاتھ سے نرم کرتے تھے۔ لہذا پہلی زرہ جو بنائی ہے وہ حضرت داؤد نے ہی بنائے، لوہے کے تار بنا کے، ان کے چینز بنا کے آپس میں ملا کے، پھر پورا ایک لباس جیسا اوپر بنا کے، اور جنگوں میں لڑنے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں، پہلی زرہ جو ہے وہ حضرت داؤد کی اس صفت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی تھی کہ وہ لوہے کو نرم کر سکتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا ملین داؤد علیہ السلام، ملین، ملین، جو کہ لائن کرتے تھے، نرم کرتے تھے، کس چیز کو؟ حدید کو، حدید کو، لوہے کو نرم کرتے، نرم کرنے کو لائن کہتے ہیں۔ لینا، لین، لینا اس نے نرم کیا، لین آپ میرے لیے یہ کام نرم کرو، نرم کرنے کو لائن کہتے ہیں۔ تو اس لیے اسے کہتے ہیں مد لائن، اور ان حرفوں، دو حرفوں کو کہتے ہیں حرفی لائن، دو حروف جو نرم کرنے کے لیے آواز کو، صدا کو استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، جب یہ دو حروف جب بحیثیت حروف لائن استعمال ہوں ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر، اس صورت میں یہ رول جو ہے ایکسیپشن کا، یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس صورت میں ادغام متماثلین ہو جاتا ہے۔ اب ان کی مثالیں کیا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اذا کان حرفی لائن فیدغم،
بصورت ادغام المتماثلین. مثال ہے وَإِذَا واو کے سلسلے میں وَإِذَا کالوہم آیہ شریفہ میں ہے وَإِذَا کالوہم. یہاں ہے ایک لفظ آؤ اور پھر ہے وزنوہم. وزنوہم وزنوہم ایک مثال یہ، اور دوسری مثال دوسری جگہ ہے بے ایکم المفتون. یہاں دو یا ہیں ایک کے بعد ایک. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. پھر دوسری آیت میں بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونَ. یہاں یہ واو اس میں مدغم ہو جاتا ہے اور یہاں تشدید لگ جاتی ہے. اور یہاں یہ یا جو ہے یہ یہاں دو یا ہے. پہلا یا جو ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے اس کی زبر والی یا میں مدغم، اور دوسرے والے پر یہ تشدید والا ہے، دوسرے والے یا پر زیر لگتی ہے. آئیکم یہ یا ہے دو یا، یعنی یہاں تین یا ہے. اصل میں لکھنے میں دو ہی ہیں لیکن ایک مشدد ہے لہذا تین یا ہے. جو یہ پہلا والا ہے اس پہ تشدید ہے، اس پہ تشدید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو اس کا ہے وہ متحرک ہے، وہ ساکن ہے، اور دوسرا والا جو ہے وہ متحرک ہے، اور وہ متحرک والا جو ہے وہ اس یا کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے، اور اس پہ پہلے ہی زیر ہے تو لہذا یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ یا اس میں مدغم ہو جاتی ہے. اور بھی ایکم المفتون او وزنوہم وزنوہم یہ واو اس میں ہو جاتے ہیں مدغم. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، تو اس کے ساتھ ہمارا ادغام متماثلین والا حصہ ختم ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں ادغام متقاربین. یہ سب میں مٹاؤں یا نہیں؟ اوپر سے میں مٹاتا ہوں ایک ایک کر کے تاکہ تب تک آپ جو باقی بچا ہو وہ آپ نوٹ کریں. اذا کان حرفی اللین فیدمغان فلا یدمغان. فلا لائن کے بارے میں فیدمغان، استثناء میں لا یدغمان اور اس میں لائن میں فیدمغان ادغام ہو جاتے ہیں. یدمغان یا لا یدمغان، یدمغان یعنی مدغم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب متقاربین کس کو کہیں گے؟ یہ مثالیں آپ نے لکھی؟ چلیے ٹھیک ہے. متقاربین کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مختصر سی تعریف.
اوپر صفت یہ تھی کہ مخرج کے اعتبار سے بھی متماثلاً، مخرج کے اعتبار سے بھی اور صفت کے اعتبار سے باہم متفق ہیں، مخرج کے اعتبار سے بھی اور صفت کے اعتبار سے بھی متفق ہیں، یعنی ایک ہی جگہ سے مخرج بھی ایک ہے اور صفت بھی ایک ہی ہے۔ لیکن متقاربین میں کیا ہے؟ اس میں یتقاربا، 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 یعنی دونوں قریب قریب ہے، قریب قریب، یتقاربا یعنی قریب قریب ہے۔ یتقاربا مخرجان، مخرج کے اعتبار سے و صفتان، یتقاربا مخرجان و صفتان۔ آپ یتقاربا کے بجائے خالی تقاربا لکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے، تقاربا۔ یہاں یتقاربا کے بدلے تقاربا لکھیں بہتر ہے، یعنی یوں، یہ بہتر ہے تقاربا۔ اور دونوں میں وہی اپنی شرط ہے، اولہم ساکنون والاخری، اور دوسرا والاخری متحرکون۔ یا تقاربا بہتر ہے تقاربا کہنا، لیکن دونوں درست ہیں، یا تقاربا بھی اور تقاربا بھی ایک ہی معنی میں۔ تقاربا نزدیک نزدیک ہیں، کس کس چیز میں؟ مخرج میں بھی اور صفت میں بھی۔ مخرج پاس پاس ہے، صفت ایک اور دوسرے کی صفت قریب قریب، جیسے قاف اور کاف ہے، آپ سمجھیں اس طرح قریب قریب، اور مخرج کے اعتبار سے بھی اور صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہے، یا تقاربا یا تقاربا۔ اور پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، پہلے پہ جزم ہو اور دوسرے پہ کوئی بھی حرکت ہو، تو ان میں ادغام ہوتا ہے۔ اور جہاں تک صفت کا تعلق ہے، صفت کے بارے میں مختلف نہیں ہے، صفت کے بارے میں مختلف نہیں ہے، ایک جیسے اگر ہوں گے ولا یختلفان، یہاں صفتوں ولا یختلفان مختلف نہیں ہیں، ولا یختلفان، ولا یختلفان مختلف نہیں ہوتے ہیں صفت میں، اگر ہوں گے الا فی صفت واحدہ، صفات واحدتین، اگر مختلف ہوئے بھی صفات میں، یوں تو صفات میں بھی مختلف نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار ممکن ہے مختلف ہوں صفت کے اعتبار سے، تو اس صورت میں کیا ہے، یوں تو تقریب ہوتے ہیں، تقاربا اچھی طرح سمجھ لیں، صفت اور مخرج دونوں کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک صفت کا تعلق ہے عام طور پہ اس میں مختلف نہیں ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی ہوتے ہیں، اور اگر مختلف ہوئے تو لا یختلفان مختلف نہیں ہو جاتے ہیں، الا فی صفت واحدہ مگر صرف ایک صفت ہے، دو چار صفات ہیں، دو میں سے صرف ایک میں مختلف ہو سکتے ہیں، ورنہ قریب ہیں۔ تو اور اس میں مثال کیا ہے؟ مثال ہے کلام کلام ورا، جیسے لام اور را ہے،
لام اور را متماثل نہیں ہے کیونکہ مخرج ان کا ایک ہی نہیں ہے، ایک ہی مخرج تو نہیں ہے، لیکن پاس پاس میں لا را لا، زبان کا اگلا والا حصہ اوپر لگانا، زبان اسی جگہ اوپر لگانا، لیکن دو سروں سے طرفی لسان، را را بیچ والا حصہ اوپر نہیں ٹچ کرنا ہے، دائیں اور والے والا کرا رہا ہے، اس صورت میں اوپر لے لینا ہے، را را لام، ایک ہی جگہ مخرج ہے لیکن بالکل ایک نہیں، قریب قریب، ٹھیک ہے نا، را اور لام، تو ان کو کہیں گے متقاربان۔ تو یہ مثال ہے ان کی۔ ایک اور مثال دی جاتی ہے ہمارے یہاں ہندوستانی جو تجوید کے علماء ہیں، وہ ایک اور مثال یہاں دیتے ہیں، لیکن وہ میں نے کہیں دیکھی نہیں، اس لیے اس کا ہم یہاں تذکرہ نہیں کریں گے، اور وہ ہے جیم اور دال کا، تو اس کے بارے میں ہم تذکرہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ پہلا ہے، یہ والا پہلا ہے، اس کی قسم متقاربان یا متقاربین، متقاربان کی پہلی قسم یہ ہے، لا یختلفان الا فی صفت واحدہ۔ دوسرا، اس کی دوسری قسم اس کی، یہ ایک قسم اور یہ دوسری قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یتقاربا پاس پاس ہیں، مخرجان، مخرج کے اعتبار سے، قریب قریب، کیونکہ سب کے سب قریب قریب ہیں، اس لیے متقاربین کہلائے جاتے ہیں، لیکن کس حیثیت سے؟ بحیث، اس حیثیت سے کہ تکون ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے، مخرج کل واحد منہما، مخرج ہوتا ہے قریبا من الآخر، من الآخر بھی لکھ سکتے ہیں، من الأخرى بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اس میں ہے، لیکن اس میں اضافی صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اما، لیکن یہ والا مختلف ہے۔ اما صفاتہما، ان کی صفتیں جو ہیں، فتکون، پوری کی پوری صفتیں، فتکون مختلفتان، یہ اس میں مختلف ہے، باقی وہی ہے کہ پاس پاس میں ہوں، لیکن مخرج اس اعتبار سے ہوتا ہے پاس پاس میں کہ صفت الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو جب صفت ان کے دونوں کے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ متقاربین کی دوسری مثال بن جاتے ہیں، وہ والی پہلی مثال اور یہ والی دوسری مثال۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔